بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے۔ آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 111 اس وقت جب یہ عالم اور درویش قلعہ دار عیسائی سرداروں کو بتا رہا تھا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آئیں تو ذرا سوچ لیں، اس وقت قلعے کے اندر مسلمانوں کی للکار سنائی دے رہی تھی۔ دروازے کھول دو، ہتھیار ڈال دو، ہم قلعہ لینے آئے ہیں، اپنے لشکر، اپنی عورتوں اور بچوں کو بچاؤ۔ رومی سالار عیسائی سرداروں کے ساتھ قلعے کی دیوار پر آیا اور ہر طرف جا کر دیکھا۔ اسے مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ قلعہ سر کر لیتی، لیکن وہ مسلمانوں کا پرچم عقاب دیکھتا تھا تو وہ اپنے آپ میں دھچکا سا محسوس کرتا تھا۔ کیا یہی ہے سارا لشکر؟ رومی سالار نے کسی سے پوچھا۔ یہی نہیں ہو سکتا، یہ لشکر اتنا ہی ہے، اسے جواب ملا۔ تیروں کا می برسا دو ان پر، اس نے حکم دیا۔ قریب آئیں تو برچھیاں پھینکو۔ دیوار سے تیروں کی بچھاڑیں آنے لگی۔ خدا کی قسم، یہ تیر ہمیں نہیں روک سکتے، خالد رضی اللہ عنہ نے گلا پھاڑ کر کہا۔ ایسے تیر ہم پر بہت برسے ہیں، تیر اندازوں کو آگے کرو، سب سے کہہ دو یہ شام تک قلعہ ہمیں چاہیے۔ اگر ہم پہلے قلعے پر ہار گئے تو شکست ہمارا مقدر بن جائے گی۔ یہ شام کا قلعہ ہے، یہ شام کا قلعہ ہے، اس لیے ہمیں یہ پہلا قلعہ ہمیں چاہیے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے قاصدوں نے جب قلعے کے چاروں طرف یہ پیغام پہنچایا تو تیر اندازوں کی بچھاڑوں میں آگے بڑھے اور اندھا دھند نہیں بلکہ ایک ایک آدمی نشانہ لے کر تیر چلانے لگے۔ سب سے زیادہ تیر انداز قلعے کے بڑے دروازے کے سامنے جمع ہو گئے اور دروازے کے اوپر برجوں میں تیر پھینک رہے تھے۔ مجاہدین کی بے خوفی اور شجاعت کا یہ عالم تھا کہ کئی مجاہدین دروازوں کے تک پہنچ گئے تھے اور کلاڑیوں سے دروازہ توڑنے لگے۔ دروازہ مضبوط تھا جسے اس حالت میں توڑنا آسان نہیں تھا۔ اوپر سے تیر آ رہے تھے لیکن مجاہدین کی اس جرأت نے اور لشکروں کے نہروں نے قلعے والوں کا حوصلہ توڑ دیا۔ ان پر اپنے عالم درویش کی باتوں کا اثر بھی تھا۔ اب بھی وقت ہے، خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے ایک بلند آواز مجاہد نے اعلان کیا۔ قلعہ دے دو گے تو فائدے میں رہو گے، قلعہ ہم نے لے لیا تو ہم سے رحم کی امید نہ رکھنا۔ تھوڑی دیر بعد قلعے پر سفید جھنڈا لہرانے لگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کی طرف قاصد اڑا دیے کہ رک جاؤ، باہر آ کر بات کرو۔ مسلمانوں کی طرف سے اعلان ہوا۔ قلعے کا دروازہ کھلا۔ رومی سالار 2-3 عیسائی سرداروں کے ساتھ باہر آیا اور مدینہ کے سالار کے سامنے آن کھڑا ہوا، جس کے کندھے چوڑے، داڑھی گھنی اور جس کے چہرے پر چیچک کے چاند داغ تھے۔ خدا کی قسم تو عقل والا ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے رومی سالار سے کہا۔ تو نے اپنی آبادی کو اور اپنے لشکر کو قتل عام سے بچا لیا، اب تو مجھ سے وہ توقع رکھ سکتا ہے جو دوستوں سے رکھا کرتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ رومی سالار نے مسافے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ہاتھ نہیں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، پہلے تلوار۔ رومی سالار نے اپنے کمر باندھ سے تلوار میں نیام کھول کر خالد رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی۔ پھر عیسائی سرداروں نے اپنی اپنی تلواریں اتار کر خالد رضی اللہ عنہ کے آگے پھینک دی۔
اب بتا اے سالار مدینہ، رومی سالار نے پوچھا، تیری اور شرط کیا ہے؟ کیا ہماری جوان لڑکیاں اور بچے تیرے لشکر سے محفوظ رہیں گے؟ ہم تمہاری لڑکیاں اٹھانے نہیں آئے اے رومی سالار، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ ہم جزیہ لیں گے، کوئی اور مصول نہیں لیں گے۔ اگر تو کچھ دیر اور لڑتا، ہم قلعہ اپنے زور پر لے لیتے تو اس کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی اور اندر لاشوں کے ڈھیر لگے ہوتے۔ تو امن سے آیا ہے، امن سے جا، اپنی لڑکیوں کو، بچوں کو اور ان کی ماؤں کو ساتھ لے جا، اور دل میں یہ بات رکھ کہ ہم لوٹ مار نہیں کرنے آئے، ہم کچھ دینے آئے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اسلام اس پر غور کرنا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومی سالار عیسائی سردار خوف زدہ حالت میں آئے تھے۔ خوف یہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ انہیں قتل کرا دے گا اور قلعے میں کچھ بھی نہیں چھوڑے گا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے جزیہ کے سوا کوئی اور شرط عائد نہ کی۔ اب رومی اور عیسائی خوف زدہ نہیں، حیرت زدہ تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی فاتح مفتوح کے ساتھ اتنی فیاضی سے پیش آ سکتا ہے۔ ان لوگوں پر کرم یہ کیا گیا کہ صرف فوج کو وہاں سے نکالا گیا، باقی تمام آبادی امن و امان میں وہاں موجود رہی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو وہاں سے مقامی گائیڈ مل گئے تھے۔ عرق سے آگے 2 مقام سجیہ اور قدمہ تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے عرق پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن اپنے لشکر کو قصبے کے باہر خیمہ زن کیا۔ رات کو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کے ساتھ بڑے جذباتی انداز سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شام کے پہلے ہی قلعہ دار نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ شام کی سرحد کے قریب پہنچ کر خالد رضی اللہ عنہ کی چال ڈال میں تبدیلی سی آ گئی تھی۔ وہ سرخ رنگ کا ماما سر پر رکھتے تھے، سلمہ کذاب کی تلوار ان کے پاس رہتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا مقدس پرچم ان کے خیمے پر لگا رہتا، اور خالد رضی اللہ عنہ کو اکثر دیکھا گیا کہ اس مقدس پرچم پر نظریں گاڑے کھڑے ہیں۔ کوچ اور پیش قدمی کے دوران بھی وہ اس پرچم عقاب کو دیکھتے تو ان کی نظریں کچھ دیر پرچم پر جمی رہتی تھی۔ شاید انہیں یہ احساس پریشان کر رہا تھا کہ وہ وطن سے بہت دور ایک طاقتور ملک کو فتح کرنے آئے گئے ہیں، لیکن ان کی باتوں اور مسکراہٹوں میں حوصلہ مندی صاف ظاہر تھی۔ رات کو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ بے شک اللہ غفور و رحیم ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ فتح اور شکست اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم لڑتے ہیں تو اللہ کے نام پر لڑتے ہیں، جانے دیں گے تو اسی کے نام پر دیں گے۔ میرے دوستو، کیسے شکر بجا لاؤں گے رب کریم کا، جس نے تمہارے نام کا خوف تمہارے قدم یہاں پڑنے سے پہلے ہی دشمنان اسلام کے دلوں پر طاری کر دیا ہے۔ کیسے احسان چکاؤ گے اپنے اللہ کا، جس نے پہلا ہی قلعہ کسی جانی نقصان کے بغیر تمہاری جھولی میں ڈال دیا۔ تکبر نہ کرنا اور یہ نہ بھولنا کہ ہمارے ساتھ وہ پرچم ہے جو رسول اللہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ پرچم نہیں، یہ ہمارے رسول کی مقدس روح ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ تم نے صبر اور تحمل، جرات اور شجاعت کی جو روایت قائم کی ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کو راستہ دکھانے والی روشنی کا کام دے گی۔ ہمیں ابھی اور روایت قائم کرنی ہے، یہی روایات اسلام کو زندہ رکھیں گی۔ ایسی کچھ اور باتیں کر کے خالد رضی اللہ عنہ اپنی اگلی پیش قدمی کے متعلق احکام دینے لگے۔ انہوں نے وہ 2 دستوں کو سالاروں سے کہا کہ وہ اگلے 2 مقامات قبضے کے لیے جائیں۔ ایک کو سگنا اور دوسرے کو قدمہ جانا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ ان ایک دستے سے ان دونوں بستیوں کو لینا ہے۔ جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق یہ دونوں بستیاں چھوٹے چھوٹے قلعوں یا قلعہ نما حویلیوں کا مجموعہ تھی۔ اور فتح دونوں بستیوں کی فتح کو مشکل بنا چکی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سالاروں سے کہا، عرق کے شکست خوردار بھی وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ عیسائی اور رومی عرق کی شکست کا انتقام ضرور لیں گے۔ تمہیں بڑے سخت مقابلے کا سامنا ہوگا، پس پانا ہونا میں کم اختیار رکھوں گا۔ اللہ نے ہمیں یہ اڈا دے دیا ہے، میں تمہاری مدد کو پہنچوں گا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سالار ابو عبیدہ کے نام ایک پیغام لکھوایا اور ایک قاصد کو دے کر کہا کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد وہ روانہ ہو جائے اور یہ پیغام ابو عبیدہ کو دے آئے۔ ابو عبیدہ
मुजाहिदीन के एक हिस्से का सलार था जो अमीर अल-मोमिनीन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीना से तैयार करके शाम की फतह के लिए रवाना किया था। इस लश्कर के 4 हिस्से किए गए थे और हर हिस्सा शाम की सरहद पर एक दूसरे से दूर मुख्तलिफ जगहों पर पहुंच गया था। सलार अबू उबैदा जहबा के इलाके में थे। खालिद रज़ी अन्हु ने इन्हें पैगाम भेजा कि वो जहाँ वहीं रहें जब तक इन्हें खालिद रज़ी अन्हु की तरफ से कोई हुक्म ना मिले वो कोई हरकत ना करें। और मैं तदमर जा रहा हूँ, खालिद रज़ी अन्हु ने अपने सलारों को बताया। तदमर बाकायदा किला था, उसे सर करना आसान नहीं होगा, इसलिए उसे मैंने अपने ज़िम्मे ले लिया है। मेरे रफ़ीको मालूम नहीं हम एक दूसरे को जिंदा मिल सकेंगे या नहीं। यह ख्याल रखना हम अल्लाह के हजूर इकट्ठे हों तो अल्लाह के आगे शर्मसार ना हो, एक दूसरे के आगे भी शर्मसार ना हो। खालिद रज़ी अन्हु के साथ मुजाहिदीन का जो लश्कर था उसकी तादाद 9000 पूरी नहीं थी। उसे भी खालिद रज़ी अन्हु ने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। हर हिस्से को एक एक मुकाम फतह करना था। खालिद रज़ी अन्हु ने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था, लेकिन इन्हें अल्लाह की ज़ात पर और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औकाफ पर इतना भरोसा था कि उन्होंने इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया। सुबह होते ही खालिद रज़ी अन्हु तदमर की तरफ कूच कर गए और वो अपना सलार अपने अपने दस्तों को लेकर सना और कदमों को रवाना हो गए। खालिद रज़ी अन्हु ने जाते ही तदबर के किले का मुहासरा कर लिया। इसमें भी ईसाइयों की फौज थी। खालिद रज़ी अन्हु ने नारों के साथ किले के दरवाज़ों पर हल्ले बोले और बार बार ऐलान कराया कि किला इनके हवाले कर दिया जाए। ये देखा कि किले के दिफा में लड़ने वालों में कोई जोश व खरोश नहीं था। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि किले का दरवाज़ा खुला और ईसाई सरदार बाहर आ गए। उन्होंने खालिद रज़ी अन्हु से पूछा कि वो किन शर्तों पर सुलह करना चाहते हैं। जजिया अदा करो, खालिद रज़ी अन्हु ने कहा, और ये मुहदा कि यहाँ से मुसलमानों का जो भी लश्कर या दस्ता गुजरेगा उसे खाने पीने का सामान तुम मुहैया करोगे और किले में रुकना हुआ तो तुम उसे जगह दोगे। तुम्हारी फौज लूट मार तो नहीं करेगी? एक ईसाई सरदार ने पूछा। जजिया के अवज तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी जानों और तुम्हारे अमवाल की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी होगी। खालिद रज़ी अन्हु ने कहा, किसी और ने तुम पर हमला किया तो मुसलमान तुम्हारी मदद को पहुंचेंगे और तुम रूमी और गसानियों का साथ नहीं दोगे। इब्न वलीद, एक सरदार ने कहा, हमने जैसा सुना था तुझे वैसा ही पाया, अब तो हमें अपना दोस्त पाएगा। ईसाइयों के सबसे बड़े सरदार ने आला नस्ल का एक घोड़ा खालिद रज़ी अन्हु को तोहफा में पेश किया। यह बड़ा कीमती घोड़ा था। यह दूसरा किला था जो खालिद रज़ी अन्हु के कदमों में आन पड़ा और